بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے دباؤ بڑھنے کے بعد افغان طالبان نے اور پاکستانی طالبان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی ہے۔ یہ حکمت عملی کیسے تبدیل ہوئی ہے، کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں، آج کی ویڈیو میں اس پر مختصراً بات ہوگی۔ افغان طالبان نے، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان کی طرف سے یہ دباؤ بڑھا کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف جو افغان سرزمین ہے اس کو استعمال نہ کرنے دیں، اور ٹی ٹی پی سے وابستہ جتنے بھی جنگجو ہیں یا ان کی قیادت ہیں ان کو آپ پاکستان کے حوالے کر دیں۔ لیکن افغان طالبان نے اس مطالبے کو نہیں مانا، جس کے رد عمل میں پاکستان نے پھر جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کی بے دخلی کا فیصلہ کیا، اور یہاں سے لاکھوں افغان مہاجرین جو ہیں وہ اس وقت بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں اپنے ملک میں۔ ٹی ٹی پی نے کیا حکمت عملی تبدیل کی ہے؟ اس سے پہلے ہم افغان طالبان کی حکمت عملی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ افغان طالبان نے فوری رد عمل یہ دیا کہ جی افغان سرزمین کے اوپر ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہی نہیں ہیں۔ پھر پاکستان کی طرف سے بارہا یہ کہا گیا کہ جب پچھلے دور میں مذاکرات ہوئے تھے تو وہ کابل کے اندر ہی ہوئے تھے، افغانستان میں کئی ادوار ہوئے تھے، یہاں سے قبائلی مائدین کا، ممبران پارلیمنٹ کا وفد گیا تھا، 2 مرتبہ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کا وفد بھی جو ہے وہ کابل گیا تھا، اور وہاں پر افغان طالبان کی ثالثی میں ہی پاکستانی طالبان سے مذاکرات ہوئے تھے۔ لیکن افغان حکومت اب کہتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان کی سرزمین نہ استعمال کر رہے ہیں، نہ ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ عمر خالد خراسانی کا واقعہ ہوا تھا، ان کو مارا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک تعطل آیا تھا مذاکرات میں، بات چیت میں، اور اس کے بعد پھر بات چیت ختم ہو گئی، سیز فائر ختم ہو گیا، اور افغانستان کی طرف سے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان دنوں جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور پاکستانی طالبان کی قیادت کابل میں افغانستان کے مختلف علاقوں میں موجود تھی، تو وہ صرف اس وجہ سے موجود تھی کہ وہ پاکستان سے آئے تھے مذاکرات کے لیے۔ یہ افغان حکومت کا تازہ ترین جو ہے موقف ہے۔ اور جو صورتحال اس وقت ہم افغان طالبان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو انہوں نے پاکستان کی جانب سے بڑھنے والے دباؤ کے بعد ایک تو فوری طور پر ہم نے افغان وزراء کے بیانات دیکھے تھے، افغان وزیر اعظم کے بیانات دیکھے تھے، اور پھر ہم نے قندھار میں 2 روزہ غیر معمولی اجلاس دیکھا جس میں افغان کابینہ کے ارکان کو پاکستان کے خلاف بیان بازی سے روکا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ متعدد ایسے واقعات ہوئے پاکستان میں کہ جن میں کہا گیا کہ جی مبینہ طور پر جو خودکش حملے ہوئے یا جو پاکستانی فورسز کے اوپر حملے ہوئے ان حملوں میں افغان شہریوں نے، افغان جنگجوؤں نے بھی حصہ لیا، وہ ملوث پائے گئے۔ تو یہ جو صورتحال تھی وہ ظاہر ہے کہ مزید اس چیز نے دباؤ ڈالا افغان حکومت کے اوپر بھی، ٹی ٹی پی کے اوپر بھی، اور اب تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ پاکستانی طالبان نے پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بھی عملیات، کوئی بھی کارروائی اگر پاکستان کے اندر ہوگی تو اس میں پھر افغان شہری حصہ نہیں لیں گے، افغان جو جنگجو ہیں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ منسلک ہیں وہ حصہ نہیں لیں گے۔ اب یہ بھی ایک کچھ لوگوں کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ کیا افغان جنگجو بھی ٹی ٹی پی کا حصہ ہیں؟ تو ہاں، ایسا ہی ہے۔ صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو کافی حد تک ہمیں یہ تبدیلی نظر آتی ہے کہ ہاں کچھ واقعات میں یہ ثابت ہوا ہے کہ افغان شہری جو ہیں وہ بھی ٹی ٹی پی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب ٹی ٹی پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل پابندی ہوگی، کوئی بھی اس قسم کی کارروائی میں افغان جو جنگجو ہیں وہ پاکستانی طالبان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، شرکت نہیں کریں گے۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ کوئی 400 کے لگ بھگ چھوٹے بڑے گروپس جو ہیں ان کا اتحاد ہے ٹی ٹی پی کے اندر، اور ٹی ٹی پی کے ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ تحریک جہاد پاکستان جو ہے اور انصار الجہاد نامی جو 2 نئی تنظیمیں سامنے آئی ہیں، ان کا کوئی قریبی تعلق نہیں ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، لیکن جو سیکیورٹی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کی ہی مختلف شکلیں ہیں، مختلف ان کے نام ہیں،
یہ لوگ ٹی ٹی پی کے ہی نام سے یہ عملیات کرتے ہیں، یہ کارروائیاں کرتے ہیں، اور اس قسم کی جو صورتحال جب ہوتی ہے، جب کوئی ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں بجائے یہ کہ ٹی ٹی پی کا نام استعمال کیا جائے، ذمہ داری جو ہے ان تنظیموں کے نام سے قبول کی جاتی ہے۔ اب جو پاکستان دباؤ ڈال رہا ہے، اور پھر اس دباؤ کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو امریکہ کے دورے پر گئے آرمی چیف، اقوام متحدہ نے جو کردار ادا کیا ہے اور جو بیانات دیے ہیں، اور جو پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے افغان طالبان کے حوالے سے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو کشیدگی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور وہ مزید اضافہ ہم اس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی کم نہیں ہو رہی، کشیدگی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ایران میں موجود ہیں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، افغانستان کی حکومت کے اوپر دباؤ ڈال کر کوئی بات منوائی نہیں جا سکتی۔ البتہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ یعنی افغان حکومت پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھنا چاہتی ہے، بھائی چارے کا ماحول چاہتی ہے، اور اپنے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا خاتمہ چاہتی ہے۔ یہ چیز بتائی ہمیں مشاہد حسین سید نے، جو اس وقت ایران میں موجود ہیں، اور افغانستان کے حوالے سے جو معاملات وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں، یہ مشاہد حسین سید نے اپنے ٹویٹ میں یہ بتایا ہے کہ امیر خان متقی نے ان سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا پیغام ہے پاکستان کے لیے کہ وہ مسلسل افغان حکومت پر دباؤ تو ڈال رہا ہے، اور خصوصاً افغان مہاجرین کے حوالے سے اور کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو مطالبات ہیں، لیکن اب پاکستان جس طریقے سے باقاعدہ کہتا ہے کہ جی اس کے پاس شواہد موجود ہیں، وہ شواہد افغان حکومت کے حوالے کیے گئے ہیں، لیکن افغان حکومت نہیں مان رہی، یہ سلسلہ کیسے ختم ہوگا؟ جس طریقے سے افغان طالبان نے ماضی میں ملا عمر کھل کر یہ کہتے تھے کہ جی ہم اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے، اسامہ بن لادن افغانستان میں موجود تھے، القاعدہ کے لوگ افغانستان میں موجود تھے، دنیا بھر کو پتہ تھا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح ہے۔ پاکستان مطالبہ کر رہا ہے کہ جی ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کے حوالے کیے جائے، لیکن افغان حکومت کہتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے اس زمانے کا اور موجودہ صورتحال میں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اس وقت کہا گیا کہ جی ایک عرب جنگجو یعنی اسامہ بن لادن کے لیے افغان حکومت کو قربان کیا ملا عمر نے، اور اس وقت پاکستان جس طریقے سے دباؤ ڈال رہا ہے، تو یہ دباؤ تو ظاہر ہے کہ اس دباؤ سے مختلف ہے جو امریکہ نے افغانستان کے اوپر ڈالا، لیکن مختلف آپشنز جو ہیں وہ زیر غور لائے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ان آپشنز پر غور کر سکتا ہے۔ وہ آپشنز کیا ہیں؟ فضائی کارروائی، ڈرون حملے، کس ملک کے تعاون سے یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور پھر وہ کون سی شخصیت ہوگی یا کون سا ملک ہوگا جو دونوں ملکوں کے مابین جو کشیدگی ہے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی روابط جاری ہیں، دو طرفہ رابطے جاری ہیں۔ بہت ساری چیزیں میڈیا پہ نہیں آ رہی، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دو طرفہ کوششیں ہیں۔ افغان حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بہت زیادہ خراب نہ ہوں، لیکن پاکستان بھی چاہتا ہے کہ اس کے جو مطالبات ہیں خصوصاً ٹی ٹی پی کے حوالے سے، تو وہ مطالبات مانے جائیں۔ پاکستان کو اس وقت شدید سیکیورٹی تھریٹس کا سامنا ہے، شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، یہاں پر انتخابی سرگرمیاں ہوں گی، اور ان سرگرمیوں کو بھی خاصا جو ہے تھریٹس ہیں، خطرات ہیں، خدشات ہیں، یہاں کے سیاستدانوں کو بھی، یہاں کے سیاسی کارکنوں کو بھی، اور پاکستان چاہتا ہے کہ یہ تمام تر خدشات ختم ہوں، اور پاکستان میں جو اقتصادی صورتحال ہے، جو سیکیورٹی کے معاملات سے جڑے ہوئے ہیں، وہ معاملات بھی حل ہوں، اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو، پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ تب بہتر ہوگا جب یہاں پر سرمایہ کاری ہوگی۔ لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ٹی ٹی پی کے عزائم بھی جو ہیں وہ متزلزل نہیں ہیں، وہ مسلسل اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور خصوصاً جب ہم جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر حالات بہت خراب ہیں، اور یہاں کے مختلف اضلاع کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کو یہاں پر الیکشنز کا انعقاد جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے۔ بہت شکریہ۔